اب میں شروع کر دوں؟ جی ہم آج کے پارے کے خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شعیب علیہ نواں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے. متکبر سردار یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اے شعیب ہم تمہیں قوم سے نکال دیں گے، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے. اور پھر اللہ نے اس قوم پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل کیا. ناظرین یہاں توجہ طلب بات ہے کہ اللہ کسی قوم کو، کسی بھی آدمی کو اچانک تباہ نہیں کرتا. مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، بلکہ پہلے اللہ تنگی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ. پھر کبھی کبھی اللہ انعام و اکرام دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ، میرے پاس واپس لوٹاؤ. اس کے باوجود اگر بندہ انکار کرتا ہے تو پھر اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. پھر آگے جا کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی انبیاء کو تنگ کیا گیا، اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آپ مشن محمدی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی جو کلیم اللہ ہیں، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے. ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات دیے، ایک تو عصا اور ایک ید بیضا. ایسا ہوا فرعون کے دربار میں انہوں نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. فرعون کو یہ بات بڑی بری لگی، اور لوگ وہاں کے جو وزیر تھے، وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں لگتا ہے یہ جادوگر ہے، ایک کام کرتے ہیں پوری قوم کے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں. توجہ رکھیے گا، ساری قوم کے مصر کے جادوگر جو بڑے بڑے سامری جیسے جادوگر آ رہے ہیں، اور ایک میدان میں ہزاروں کا مجمع ہے. فرعون اپنے تخت کے ساتھ موجود ہے، اور وہاں بھی سینکڑوں کے جادوگر موجود ہیں، اور یہاں موسیٰ کلیم اللہ اکیلے کھڑے ہیں اور اللہ پہ یقین ہے. اور سارے جادوگروں نے جب اپنی رسی پھینکی وہ چلتے پھرتے سانپ بن گئے. فرعون بڑا خوش ہے کہ دیکھو بھائی آج میں جیت گیا اور میرا جادو جیت گیا. پھر اللہ نے حکم دیا موسیٰ تم بھی اپنی عصا پھینک دو. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، ایک روایت میں نے پڑھی تھی وہ 1 میل جتنا اعضا بن گیا، اور اس نے منہ کھولا وہ تمام سانپوں کو نگل گیا. سامری کے جو جادوگر تھے اور فرعون کے جو جادوگر تھے، وہ کیونکہ جادو کر رہے تھے، انہیں معلوم تھا ہم سحر کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آتے ہیں. فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر کاٹ دوں گا. اس نے کہا تھا جان جاتی ہے چلی جائے، مگر اب موسیٰ کے رب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے موسیٰ کے رب کو مان لیا ہے کہ موسیٰ سچے ہیں، کلام والے ہیں. اس کے باوجود فرعون اور آل فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے. اس کے بعد بنی اسرائیل پر آہستہ آہستہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب اچانک بنی اسرائیل پر طوفان آتا ہے، خطرناک طوفان کے بنی اسرائیل ہل جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پھر بخشش ہو جاتی ہے. پھر توبہ، یہ گناہ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو جو ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، ان کی صورت میں ایک اللہ عذاب بھیجتا ہے، وہ ٹڈی دل جو ہوتی ہے، ٹڈی دل، وہ پورے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں مصر کو. پھر یہ آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پھر اللہ عذاب بھیج دیتا ہے. پھر یہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر کیڑوں کی صورت میں اللہ بنی اسرائیل میں ایسے کیڑے مسلط کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہر گھر میں ہر جگہ جہاں غلہ ہوتا ہے وہ کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں. قحط سالی ہو جاتی ہے. یہ لوگ پھر آتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس. موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں ان پر رحم فرماتا ہے. پھر یہ نافرمانی کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے آج ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر نافرمانی کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں. وہ عطا پہ عطا کرتا ہے، ہم خطا پہ خطا کر رہے ہوتے ہیں. اپنی کنڈیشن کو دیکھیں. پھر اللہ مینڈک کی صورت میں عذاب، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل بات کر رہے ہوتے تھے، مینڈک ان کے منہ میں چلے جاتے تھے، ان کا جینا حرام ہو چکا تھا. پھر میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. جی یہ قرآن مجید کے اندر ہیں، سارے 90 پارے کے اندر ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر پھر ایک جو ان کی قوم پر یعنی فرعون اور آل فرعون پر جو خطرناک عذاب جو آیا، وہ اس طرح آیا کہ ان کے پانی کے جتنے کنویں تھے، نہریں تھے، ان سب میں اللہ نے خون ملا دیا. جب وہ پانی اٹھاتے تھے خون ہوتا تھا. اتنی خطرناک بات. وہ سب کے سب اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئے کہ موسیٰ ہمارے لیے دعا کر. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو عذاب ان سے ٹال دے. اور جیسی عذاب ٹلا، یہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے. 40 دن کا وہاں چلہ تھا حضرت موسیٰ، اور یہاں اس قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. اور ایک تاریخ کے اندر یہ بات بھی آتی، تفسیر کے اندر، تاریخ میں بار بار کہہ رہا ہوں، تفسیر کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جہاں قدم لگا تھا، سامری نے وہاں سے مٹی کو اٹھایا اور بچھڑے کو بنایا اور بچھڑے میں ڈال دیا. تو بچھڑے میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں.
تو جہاں کسی نبی کا، جہاں کسی فرشتے کا قدم لگتا ہے، اللہ اس جگہ کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے اور التجا کی ہے پروردگار مجھے اپنی تجلی دکھا دے۔ اللہ نے تجلی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تجلی کی تاب نہ لا سکے۔ اور پھر ایک نبی ایسے بھی آئے اس کائنات کے اندر کہ جن کو 70,000 فرشتے ادھر آئیں، 70,000 فرشتے ادھر آئیں، وہ عانی کے گھر میں سو رہے ہیں، فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں، بیت اللہ لے کے جاتے ہیں، سینہ مبارک کو چاک کرتے ہیں۔ ہمارا سینہ کٹے تو خون نکلتا ہے، مصطفیٰ کا سینہ چاک ہو تو نور نکلتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پھر آسمانی دنیا میں لے کے جاتا ہے۔ رف ایک سواری ہوتی ہے، وہاں جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اللہ کا اتنا نور ہے کہ موسیٰ بھی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ اور حضرت نبی علیہ السلام آگے جاتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی بڑی پیارا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں جبرائیل غلطی کر گئے، رسول کپڑے بھی تو پہنے تھے، رسول نے جوتا بھی پہنا تھا، رسول نے امامہ بھی پہنا تھا۔ اگر جبرائیل دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیتے، جہاں رسول لے کے جاتے جبرائیل چلے جاتے، کیونکہ دامن مصطفیٰ اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے۔ عالم ارواح میں ناظرین آپ اور جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جن کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے یا کبھی کہیں آپ ملے ہیں، میں آپ سے ملا ہوں۔ مزے کی بات یہ قرآن کی سچائی ہے، ہمیں آپ کو وہ بندہ عالم ارواح میں ملا ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور اعلان کیا میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ تو جنہوں نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، اللہ نے ان کو ایمان والا بنا دیا۔ ایمان والوں میں سے چنا اللہ نے مومن بنا دیا، مومنین میں چنا اللہ نے ولی بنا دیا، ولی میں سے چنا اللہ نے صدیق بنا دیا، صدیق میں سے چنا اللہ نے صحابہ بنا دیا، صحابہ میں سے چنا آگے پھر اللہ نے نبی بنا دیا، نبی سے چنا اللہ نے رسول بنا دیا، رسولوں میں سے چنا تو مصطفیٰ بنا دیا۔ اس کائنات میں اللہ نے حضور علیہ السلام میں ہم سب پہلے مل چکے سب جو قریب تھے، جیسے ماں باپ بیٹا بیٹی شوہر، یہ سب عالم ارواح میں بہت قریب تھے۔ جنہوں نے عالم ارواح میں پہلی نظر کسی کو اٹھا کر دیکھا تھا، تو یہاں جب وہ بندہ نظر آتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ وہ آپ کو دنیا میں نہیں دیکھا ہوتا، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے آپ وہاں ملے تھے۔ یہ بھی قرآن کی صداقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بات کی جا رہی ہے۔ کیسے شفیق رسول ہیں، کیسے رحم دل رسول ہیں کہ کوئی پتھر مارے تو دعا دیتے ہیں، کوئی تکلیف دے تو دعا دیتے ہیں، جو دشمنوں کے لیے چادر بچھائے اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور آخری قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے میسج ہیں، یہ اللہ کے پیغام ہے۔ سورہ اعراف ختم ہو گئی، سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں معاشرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ناظرین میں اور آپ، میں قرآن سے پوچھوں گا مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، اے قرآن یہ بتا کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، کیونکہ جو اللہ کا پیارا بن جائے وہ رسول کا نور نظر بن جاتا ہے۔ اور رسول کے نور، رسول کے طریقے پہ جو چلتا ہے، رسول کے کردار کو جو اپناتا ہے، پھر اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ 5 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 5 نشانیاں۔ سب سے پہلی ہے اللہ سے ڈرنے والے۔ اور میں آپ کو ناظرین ایک بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کبھی قرآن سنیں، نعت سنیں، اب اللہ کی باتیں کر رہے ہوں یا اللہ کی نعمتوں کو سوچ رہے ہوں اور اچانک آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پتہ ہے کیا بات ہے؟ جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس بات کی دلیل ہوتی ہے اللہ نے تمہارے سارے گناہ کو جھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت اللہ کے خوف سے آنسو نکل جائے تو پھر چاہے بندے کا نام جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ دوسرے اللہ کے ولی جو وہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو تلاوت قرآن کرنے والے ہوتے ہیں، رحمان پہ توکل کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے۔ اللہ یہاں مومنوں سے ارشاد فرما رہا ہے، سب سے پہلا میدان جنگ میں پیٹ نہ پھیرو۔ آج میں پاکستانی افواج سے یہ کہتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کھڑے ہیں تو پیٹ مت پھیریے گا، آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانیے گا، آپ رسول کی اطاعت کیجیے گا اور اللہ اس کے رسول کی سے خیانت مت کیجیے گا، ثابت قدم رہیے گا، اللہ سے ڈرتے رہیے گا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے یہاں غزوہ بدر کی بات کی ہے، آپ اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ آسمان سے فرشتے بھیج کے آپ کی مدد کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اکرام بھی کریں گے، آپ کا احترام بھی کریں گے، کیونکہ آپ 22 کروڑ مسلمانوں کی عزت و آبرو بن کے کھڑے ہیں افواج پاکستان۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور نہ صرف آپ ہماری حفاظت کر رہے ہیں بلکہ آپ مکہ المکرمہ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کے دربار کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب آخری بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخری مثال دے رہا ہوں یہاں پہ کہ نبی جنگ ہو رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں،
अगर आप हाथ में कंकरी फेंकेंगे कितनी दूर जाएगी? थोड़ा सा ही दूर थोड़ी सी दूर जाएगी। जाएगी, सही है। और अगर काफ़ी सारे लोग दुश्मन खड़े हैं तो आप ऐसे मारेंगे तो सबको लग जाएगी? नहीं। नहीं बात है। कुर्बान जाऊँ हमारा मई था, कुरान की आयत है। हबीब ने सामने सारे कुफ़ार खड़े हैं, हुजूर ने ऐसी कंकरी उठाई, वहाँ 950 काफिर खड़े हैं, हुजूर ने कंकर उठाई और ऐसा फेंका, मेरा यकीन कहता है कि कंकरियों को अपनी किस्मत में नाज था कि मुस्तफ़ा ने फेंका है, जहाँ फेंका है दुश्मन की आँख में जाके वो लग गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या और खूबसूरत। यदुल्ला वाले हाथों से यदुल्ला, ये ए मुस्तफ़ा ये आपके हाथ नहीं है बल्कि ये हमारे हाथ। कंकरी भी कोई शेर हो जाए इस तरह, शेर है ना कंकरी। सुभान अल्लाह। ब्रेक आ गया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।